الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں سیدنا الاحشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار باوقار ہستی، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہتے تو آپ پروقار ہوتے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ فرماتے تو آپ کے چہرہ انور پر رونق آ جاتی۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ آپ جڑے رہیے، کیونکہ آج انشاءاللہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 71 سے لے کر 77 تک ہم گفتگو کریں گے، اور انتہائی اہم ترین، بلکہ میں یہ کہوں کہ اس دور کے اعتبار سے انتہائی ریلیونٹ موضوع ہے، تو یہ بالکل غلط نہ ہوگا، کیونکہ آج اگر ہم بنیادی طور پر لفظ جہاد کے فلسفے کو اگر نہیں سمجھیں گے، اور یہ نہیں سمجھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی طور پر جہاد کی پرسپیکٹیو میں ہمیں کیا کیا احکامات دیے ہیں، اور کن کن مواقعوں پر ہمیں جہاد کو سمجھنے اور پھر اس پر عمل، یعنی اس لفظ کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگین وہی بات ہے کہ یہ جو ظاہر اسٹیٹ پالیسیز ہوتی ہیں اس پر بھی گفتگو کریں گے کہ بنیادی طور پہ ایک ملک میں رہتے ہوئے، اس کی جورسڈکشن میں رہتے ہوئے، اس کی آئین اور قانون کے تابع رہتے ہوئے ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے۔ تو آغاز کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، اپنی حفاظت کا سامان لے لیا کرو، پھر جہاد کے لیے متفرق جماعتیں ہو کر نکلو یا سب اکٹھے ہو کر کوچ کرو۔ یہ ہے آیت نمبر 71۔ آیت نمبر 72 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور یقیناً تم میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو عمدن سستی کرتے ہوئے دیر لگاتے ہیں، پھر اگر جنگ میں تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو شریک نہ ہونے والا شخص کہتا ہے کہ بے شک اللہ نے مجھ پر احسان فرمایا کہ میں ان کے ساتھ میدان جنگ میں حاضر نہ تھا۔ پھر آیت نمبر 73 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور اگر تمہیں اللہ کی جانب سے کوئی نعمت نصیب ہو جائے تو پھر یہی منافق افسوس کرتے ہوئے ضرور یوں کہے گا کہ گویا تمہارے اور اس کے درمیان کچھ دوستی ہی نہ تھی، کہ اے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو میں بھی بڑی کامیابی حاصل کرتا۔ اسی طرح سے آیت نمبر 74 میں اللہ فرماتا ہے کہ پس ان مومنوں کو اللہ کی راہ میں دین کی سربلندی کے لیے لڑنا چاہیے، جو آخرت کے عوض دنیاوی زندگی کو بیچ دیتے ہیں، اور جو کوئی اللہ کی راہ میں جنگ کرے، خواہ وہ خود قتل ہو جائے یا غالب آ جائے، تو ہم دونوں صورتوں میں ان قریب اسے اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح سے آیت نمبر 75 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ یہ بڑا کمال اور بہت ہی دل کو چھو لینے والا ناظرین یہ کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں مظلوموں کی آزادی کے لیے جنگ نہیں کرتے، حالانکہ کمزور، مظلوم اور مقہور مرد، عورتیں اور بچے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اپنی آزادی کے لیے پکارتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال لے جہاں کے لوگ ظالم ہیں، اور کسی کو اپنی بارگاہ سے ہمارا کارساز مقرر فرما دے، اور کسی کو اپنی بارگاہ سے ہمارا مددگار بنا دے۔ اسی انداز سے آیت نمبر 76 میں اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کی راہ میں نیک مقاصد کے لیے جنگ کرتے ہیں، جو ایمان لائے، اور جنہوں نے کفر کیا وہ شیطان کی راہ میں طاغوتی مقاصد کے لیے جنگ کرتے ہیں۔ پس اے مومنو، تم شیطان کے دوستوں یعنی شیطانی مشن کے مددگاروں سے لڑو، بے شک شیطان کا داؤ کمزور ہے۔ اور آخری آیت ناظرین جس پہ آج ہم گفتگو کریں گے، آیت نمبر 77، جس میں اللہ فرماتا ہے کہ کیا آپ نے ان لوگوں کا حال نہیں دیکھا
کیا کمال گفتگو ہے صاحب کہ آپ نے ان لوگوں کا حال نہیں دیکھا جنہیں ابتداءً کچھ عرصے کے لیے یہ کہا گیا کہ اپنے ہاتھ قتال سے روکے رکھو اور نماز قائم کیے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو، تو وہ اس پر خوش تھے۔ پھر جب ان پر جہاد یعنی کفر اور ظلم سے ٹکرانا فرض کر دیا گیا تو ان میں سے ایک گروہ مخالف لوگوں سے یوں ڈرنے لگا جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے یا اس سے بھی بڑھ کر، اور کہنے لگے اے ہمارے رب، تو نے ہم پر اس قدر جلدی جہاد کیوں فرض کر دیا؟ تو نے ہمیں مزید تھوڑی مہلت تک کیوں نہ دی؟ آپ انہیں فرما دیجئے، اب اللہ فرما رہا ہے آپ انہیں فرما دیجئے کہ دنیا کا مفاد بہت تھوڑا یعنی معمولی شے ہے، اور آخرت بہت اچھی نعمت ہے۔ اس کے لیے جو پرہیزگار بن جائے وہاں ایک دھاگے کے برابر بھی تمہاری حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ ناظرین کرام، آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس ممتاز شخصیات موجود ہیں، یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین ہمارے بزرگ محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب تشریف فرمائیں۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب تشریف فرمائیں۔ دونوں آپ کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ آغاز کیجئے سب سے پہلے پروفیسر صاحب سورۃ النساء آیت نمبر 71، اس کا پس منظر اور اس کی تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب۔ اللہ رب العزت ہمارا خالق و مالک ہے، اس نے یہ کائنات بنائی ہے، انسان کو وجود عطا کرنے والا یعنی اس مشینری کو بنانے والا وہ ہے۔ اب اس مشینری کے استعمال کا طریقہ کیا ہو وہ بھی اس نے خود اپنے فضل و کرم کی بدولت اسے عطا کیا، یقین کہ یہ اس زمین پر اس کا نائب بن کر انہی اصولوں پر چلے جو اس کے بنانے والے نے اپنی رضا کے حصول کے لیے اور کامیابی کے لیے عطا کیے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل تا امروز، ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولاہبی۔ اب یہ جو آویزش ہے، یہ جو آپس کی ستیزہ کاری ہے، یعنی شیطان نے رحمان کے مقابلے میں آ کر انسان کو خواہشات کا پیروکار بنا کر اس راہ سے ہٹانے کے لیے اس طرح سے جد و جہد کی کہ اللہ رب العزت نے ہماری ہدایت کے لیے بنی نوع انسان کی رہنمائی کے لیے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں مبعوث فرمائے۔ قرآن کہتا ہے کہ ما جاء من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، جو بھی اللہ کا رسول آیا خواہشات نفس کے پیروکاروں نے اس کی مخالفت کی، ان کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کی، ان کو جان سے مارنے سے بھی گریز نہ کیا۔ بالکل ٹھیک۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں جو ہمیں ہدایات دیں ان کا مسئلہ یہی ہے بنیادی طور پر کہ اہل ایمان کو یا ایھا الذین آمنو، اے عشاقان مصطفیٰ، اے شمع رسالت کے پروانوں، خذو حذرکم، اپنے ہوشیاری کو، اپنے چالاکی کو، اپنے احتیاط کو ہمیشہ سامنے رکھو، اس سے غفلت اختیار نہ کرو، کیونکہ مد مقابل میں الحق یعلو ولا یعلا، اللہ فرماتا ہے کہ حق بلند ہونے کے لیے، غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے سبحان اللہ، سبحان۔ اب وہ غلبہ اس کو اسی وقت ملے گا کہ جب حق کے لیے کام کرنے والے انہی خطوط پر چلیں گے جو اللہ رب العزت اور اس کے بھیجے ہوئے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے متعین کر دیے۔ یہ ہے بنیادی بات، بالکل۔ تو الکفر ملت واحدہ، قرآن کہتا ہے کہ شیطان کے پیروکار، خواہشات نفس کے دلدادہ، اس دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھنے والے سارے کے سارے ایک ہیں، خواہ وہ اپنے لیے کوئی بھی نام رکھتے ہوں، ہنود ہوں، یہود ہوں، نصارہ ہوں، مجوسی ہوں، صابی ہوں، جو بھی ہیں، وہ تمام کے تمام حق کے مقابلے میں ایک ہیں۔ ٹھیک۔ جب وہ حق کے مقابلے میں ایک ہیں تو ان کی جنگی چالوں سے آگاہ رہنا،
جنگی حکمت عملی کو سامنے رکھنا، سامان حرب کی تیاری میں غفلت سے کام نہ لینا، یہ بنیادی ذمہ داری کلمہ پڑھنے والوں کی، حق کے لیے کام کرنے والوں کی ہے۔ اس لیے رب العالمین نے سورہ نساء کی آیت نمبر 71 میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اپنی احتیاط اور اپنی ہوشیاری اس میں سستی نہیں کرنی، ہمیشہ اپنے آپ کو مستعد رکھو۔ کیوں؟ جب تیاری کر لو تو پھر فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، متفرق جماعتیں بن کر میدان میں آؤ یا متحد ہو کر، پھر اللہ رب العزت تمہارے لیے فتح کے دروازے کھولے گا۔ جب یہ آیہ کریمہ آئی کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، کہ اے ایمان والو، دشمن کے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو ہمہ وقت تیار رکھو، اپنی قوت میں کبھی بھی کسی طرح سے کمی نہ آنے دو۔ ٹھیک ہے۔ اس آیہ کریمہ کے آنے پر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ القوت الرمی، حقیقی طاقت تیر اندازی ہے، پھینکنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب وہ تیر اندازی آپ اس وقت کے ان تیروں سے لیں یا دور حاضر تک کروز میزائل یا جتنے بھی یعنی سامان حرب تیار ہو چکے ہیں یا قیامت تک ہوتے رہیں گے، اہل ایمان پر اللہ رب العزت نے لازم قرار دیا کہ تم نے اس میں غفلت اختیار نہیں کرنی، اپنی احتیاط کو ہمیشہ سامنے رکھ کر میدان جنگ میں مقابلے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے۔ اور دیکھیں آج کیسی، مطلب مجھے ایسا لگتا ہے وہی بات ہے کہ قرآن حقیقتاً اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ زندہ کتاب ہے، چاہے تم ٹولیوں میں آؤ یا مطلب مل کر آؤ۔ آج دیکھیں مختلف ممالک میں مسلمان جو ہیں تقسیم ہوئے ہیں، تو یہ ٹولیاں بھی اگر مجتمع ہو جائیں تو کسی حد تک جو ہے وہ ہماری ان دکھوں کا مداوع ہو سکتا ہے۔ ٹولیاں بھی مجتمع ہوں اور پھر سامان حرب بھی پوری طرح تیار ہو۔ یہ نہیں ہے کہ دشمن ڈرٹی بم بنا چکا ہو، ایٹمی طاقت میں کہیں سے کہیں نکل چکا ہو اور آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہیں کہ جی ہماری حفاظت کوئی اور کرے گا۔ پروردگار عالمین، اب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی بلاغت دیکھیے کہ فرمایا کہ پھینکنا اصل قوت ہے، اور آج اسی پھینکنے میں قوت میں جو لوگ آگے ہیں ان سے مسلمان دہشت زدہ ہو کر، خوف زدہ ہو کر باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں، جبکہ وہ حق پر ہے۔ نبی اکرم رحمت عالم اور جو پھینک دیتا ہے پھر اس سے جو ڈر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تیر جو ہے نا، تیر اندازی، یہ 3 لوگوں کو جنت میں پہنچا دیتا ہے۔ 3 آدمی اس کی بدل، ایک وہ تیر کو بنانے والا، ایک تیر کو پکڑانے والا، اور ایک تیر کو پھینکنے والا۔ اب وہ تیر اندازی توپ کی صورت میں، توپ کا گولہ پھینکنے کی صورت میں ہو یا میزائل کی صورت اختیار کرے، اس میں جو لوگ اس کے لیے کام کر رہے ہیں، اسلام نے اسلام کی برکتیں لینے کے لیے سب کے لیے اجر و ثواب رکھا، اور مسلمانوں پر لازم قرار دیا کہ اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے تمہیں دشمن کی جنگی چالوں سے محفوظ رہنے کے لیے ہمیشہ حکمت عملی سے کام لینا ہو۔ بالکل ٹھیک۔ وہ اقبال کے کچھ مصرے یاد آ گئے کہ ربط و ضبط ملت بیضا ہے مشرق کی نجات، ایشیا والے ہیں اس نکتے سے اب تک بے خبر، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشگر، نسل اگر مسلم کی مذہب پر مقدم ہو گئی، اڑ گیا دنیا سے تو مانند خاک راہ گزر۔ اصل بات تو یہی۔ اچھا اب آئیے ذرا آیت نمبر 72 اور 73، یہ چونکہ ظاہر ایک ریلیونسی ہے اس میں، تو اس پہ ذرا گفتگو فرمائیے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جنید بھائی، آیت نمبر 72 اور 73 میں جو مضمون بیان ہوا ہے، اس کی طرف جانے سے پہلے ابھی جو آپ نے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اشعار پڑھیں، اس پہ اگر آپ اجازت دیں تو میں گفتگو پلیز۔ ہمارے جو اسلاف ہیں نا، یہ حقیقت کے قریب رہنے والے لوگ ہیں۔ انہوں نے وہاں یورپ کے یونیورسٹیوں میں رہ کر دیکھا ہے کہ وہاں مسلمانوں کے لیے کیا فتنے تیار ہو رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہے۔ اور علامہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ تم مسلمانوں غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تمہارے خلاف کیا سازش تیار ہو۔ ایسا ہی، بالکل ٹھیک ہے۔ اس میں میں اپنے ناظرین کے لیے یہ بیان کرنا چاہوں گا
کہ یورپ نے، کفر نے مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے ایک نیا علم متعارف کروایا جس کا نام ہے الاستشراق اورینٹلسٹ. جی جی. یہ افراد تیار کیے انہوں نے، اور انہوں نے اس علم کے ذریعے مسلمانوں کی تہذیب کو پڑھ کے رکھنے پیدا کیے. جب تک ہم تہذیب مغرب کو نہیں سمجھیں گے ہم مغرب کو شکست نہیں دے سکتے. کسی بھی مملکت کی بلندی پہ پہنچی ہوئی تہذیب کو انسان جانے بغیر اس قوم کو ہٹا نہیں سکتا جب تک اپنی تہذیب کو نہیں پڑھے گا اور اس کو نہیں پڑھے گا. بالکل ایسا. ہمارے نوجوانوں کو ضروری ہے اس بات میں کہ ان کا کلچر پڑھنے کے بجائے پہلے اسلام کا کلچر پڑھیں اور پھر اس کے بعد تہذیب تفہیم تہذیب مغرب سے آگاہی حاصل کریں. اس کے بعد ہم اس جگہ پہ پہنچ سکتے ہیں کہ مسلمان ان کا کیسے مقابلہ کریں. مطلب قرآن و سنت کی انک لگی ہوئی ہوگی نا، ساری باتیں واضح ہو جائیں گی. بالکل. بالکل. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ. یہ جو تھرڈ پارٹی ہے نا، تیسرے والی جنس، یہ جو مسلمانوں کے ساتھ بھی مل جاتے ہیں، کافروں کے ساتھ بھی مل جاتے ہیں، منافقین کی جماعت، ان کا اللہ ذکر کر رہا ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسلمانوں سے بتائیں کہ اگر کوئی آزمائش آتی ہے نا آپ پر، بندے شہید ہو جاتے ہیں یا جنگ سخت ہوتی ہے، تو یہ جانے سے پہلے بھی ڈراتے، اور جب مسلمانوں کے بارے میں خبر پہنچتی ہے تو بھی خوش ہوتے ہیں کہ اچھا ہوا ہم نہیں تھے. جیسے مسلمان جہاد کے لیے جا رہے ہیں تو کہتے ہیں نہ جانا، وہاں 3000 بندہ کھڑا ہے تو تمہارا قیمہ بنا دیں گے. پہلے ڈرایا، پھر جب مسلمان چلے گئے تو مسلمانوں کی ایک حصے کو کاٹ کے واپس چلے گئے کہ ہمیں نقصان نہ ہو. اور جب اللہ تعالیٰ عہد کی بات کر رہے ہیں، جی جب اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے رحمت کا دریا لٹا دیا، اپنی کرم نوازی فرمائی، تو پھر حسرت سے کہا کاش ہم بھی ساتھ ہوتے تو ہمیں بھی مال ملتا. ان کے لیے قرآن کہتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ. کہ یہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے، نہ خدا ملا نہ وصال صنم، نہ مشکلات کو برداشت کیا، نہ آسانیوں کے دروازے ان کے لیے کھلے، صرف حسرت کی زندگی انہوں نے گزاری. کہ جب یہ خیال کرتے کہ ہم جائیں تو پھر خیال آتا ہے کہ اگر مارے گئے تو کیا بنے. یعنی یہ 72 اور 73ویں آیتوں میں اللہ تعالیٰ منافقین سے منافقین سے خطاب. اس میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی تفسیر در منصور کے حوالے سے یہ بات کرنا چاہوں گا. آپ نے لکھا کہ جو شخص میدان جہاد میں جائے اس کا ارادہ نہ ہو کہ میں نے لڑنا ہے، صرف اس لیے جائے کہ میرے جانے سے مسلمانوں کے لشکر میں اضافہ ہو جائے. اوکے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف مسلمانوں کے لشکر میں اضافے کی وجہ سے 8 انعامات اس کو دیتا ہے. اچھا وہ کیا؟ نمبر 1، اگر یہ شہید ہو جائے تو پہلا انعام یہ ملتا ہے کہ پہلا قطرہ خون کا زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ جل جلالہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. ٹھیک صحیح. نمبر 2، برزخی نظام جتنا بھی ہے وہاں کوئی حساب کتاب نہیں ہے. فرشتے آئیں گے، منکر نکیر قبر میں آئیں گے، لیکن یہ نہیں پوچھیں گے من ربو کا. نمبر 3، پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں سے مالا مال اس طرح کرتا ہے کہ قبر میں عزت اور وقار کا حلہ عطا فرماتا. اللہ. نمبر 4 فرمایا وقار کا تاج دیتا ہے. یہ ساری چیزیں جنید بھائی وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ اپنے پیاروں کو دیتا ہے. کس لیے؟ جب یہ جہاد کے لیے نکلتے ہیں اپنی قوم کو انفسائز کرنا چاہیے، بتانا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے جسم میں، جس کے دل میں جہاد کا جذبہ ہے، اگر وہ اپنے بستر پر بھی شہید ہو گیا تو اللہ قیامت والے دن مجاہدین کی صف میں اٹھائے گا. سبحان. اور منافقین اس خیال سے بالکل عاری تھے. وہ کہتے تھے نہ ہی جانا پڑے اور بغیر جائے اللہ تعالیٰ ہمیں مال عطا فرما دے. تو حسرت میں زندگی انہوں نے گزاری اور ناکامی میں زندگی گزاری، نہ دنیا میں نعمت ملی نہ آخرت میں ان کو کچھ. یعنی ان دونوں آیات کا جو کرکس ہے وہ یہ ہے کہ جب مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی تو اس پہ معاذ اللہ خوش ہوتے، اور اگر کامیابی حاصل ہوتی تو ان کو حسرت یہ نہ ہوتی کہ ہم جہاد پہ کیوں نہ گئے، حسرت یہ ہوتی کہ کاش ہم ہوتے تو مال ہمیں مل جاتا. خود غرضی بنیاد پرستی. ٹھیک. اچھا جی، آئیے اب ذرا آیت نمبر 74 پہ بات کرتے ہیں. اس کا ذرا بیک گراؤنڈ بتلائیے اور اللہ تعالیٰ اس میں کیا ارشاد فرما رہا ہے. جنید صاحب کیا خوب ہے اللہ کا ارشاد. اللہ تعالیٰ کے ارشاد میں ایسی راحتیں، ایسی نعمتیں، ایسی لذتیں ہیں. ارشاد ہوتا ہے کہ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ. اللہ اکبر. کہ وہ لوگ جو دنیا میں آئے ہی اس لیے ہیں کہ آخرت کے بدلے اپنی جانیں بیچ دیں. اللہ اکبر. کیا سودا ہے.
یعنی میں نے جب کلمہ پڑھا تو قرآن کہتا ہے اللہ نے مجھ سے میری جان اور مال جنت کے بدلے خرید لی. سبحان اللہ. اب جب میں اللہ کے ساتھ یہ سودا کر چکا تو یہ دنیا تو میری خادمہ ہے ہی. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، لیکن اس کے ساتھ کل متاع الدنیا قلیل، دنیا کا سامان تھوڑا ہے. قارون ہو، حامان ہو، شداد ہو، نمرود ہو، ابو جہل ہو، یزید ہو، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس دنیا کی لذتوں کو دائمی زندگی سمجھ کر اپنے آپ کو ان میں گم کر لیا. جبکہ اہل ایمان کے لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ تو تمہاری لونڈی ہیں، یہ تو تمہارے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتی، لیکن تم نے اگر نظر رکھی اپنے اس حقیقی منزل کی طرف، اس حقیقی قیام کی طرف جو جنت ہے جہاں دائمی لذتیں ہیں، تو فرمایا کہ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پھر جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں اس طرح گھر جاتا ہے کہ کسی طرح اس کے لیے کہیں بھی کسی جگہ بھی گھاٹے کا سودا ہے ہی نہیں. یعنی اگر وہ شہید بھی ہو جائے یا غالب بھی آ جائے اس کے لیے اجر عظیم ہے. اجر عظیم ہے دونوں صورتوں میں. کامیاب ہو گیا تو غازی ہے، اور اگر شہید ہو گیا تو ادھر شہادت ہوئی، ادھر اللہ کے حضور حاضر ہو گیا. شہید کہتے ہیں اللہ کے حضور حاضر ہونے کو. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ادھر جب شہید ہوتا ہے تو فوراً پرندے کی صورت میں جنت کی نعمتوں میں اس کو داخل کر دیا جاتا ہے. اب یہ جب آیہ کریمہ آئی اور اہل ایمان، اب جن کو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے آخرت کا دلدادہ بنا دیا ہو کہ آپ خود فرمائیں کہ میری سب سے بڑی آرزو یہ ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں. جب اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا کی زندگی کی اس حقیقت کو اہل ایمان کے سامنے اس طرح رکھ رہے ہوں تو پھر ایمان والے کیوں نہیں آخرت کا سودا کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں اپنا تن من دھن سب کچھ، شہادت ہے مقصود و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. پھر تو اہل ایمان، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے چچا حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، لیکن جب ان کے سامنے وہ معاملات آئے تو انہوں نے کہا کہ اب اس کے بعد اگر غزوے کا کوئی موقع آیا تو میں اس انداز میں اس میں اپنے آپ کو پیش کروں گا کہ میرا رب دیکھے گا، میرا رب ہی گواہ ہوگا کہ میں اس کی راہ میں. اب ہوا کیا کہ غزوہ احد میں جب وقتی طور پر مسلمانوں کو بھگدڑ مچی اور نقصان اٹھانا پڑا تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ سعد، مجھے احد کے پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، آؤ ہم اس خوشبو سے کیوں پیچھے رہیں. اور پھر اس انداز سے وہ دشمن کے اندر گھسے، اس انداز سے انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں پیش کیا کہ جب جنگ ختم ہوئی تو ان کے جسم پر 80 نشان بالکل تیروں اور تلواروں کے، اور ناک کان کاٹ دیے گئے، مسلح کر دیا گیا، اعضاء کو توڑ دیا گیا، اور ان کی ہمشیرہ نے ان کی انگلی کے پورے سے ان کو پہچانا کہ یہ میرے بھائی ہیں انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس آیہ کریمہ نے ایک ایسی لذت دی ہے قرآن کے قاری کو، کلمہ پڑھنے والے کو، کہ جب تو اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اس زمین پر امن کے لیے، پیار کے لیے، باہمی ہمدردی کے لیے، انسانیت کے نکھار کے لیے نکلتا ہے، اور تیرے سامنے جب دشمن آ کر شیطان کے پیروکار بن کر تجھے اس سے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو دونوں صورتوں میں چاہے تو غالب آ جائے، چاہے تو اللہ کی راہ میں مارا جائے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ہم تمہیں اجر عظیم سے نوازیں گے. یہ آیہ کریمہ آج اہل ایمان کو پکار کر کہہ رہی ہے کہ جن باتوں کی بنا پر تم دین حق کی سربلندی کے لیے غفلت کا شکار ہو،
تمہارے اندر جس بنا پر وہن آ گیا ہے، جس کی بنا پر تمہارے بہن بھائی ذلتوں میں گھرے، ذلتوں سے گزرتے ہوئے ان کے معصوم بچے کٹ رہے ہیں، ان کی عورتیں ذلت و رسوائی سے گزر رہی ہیں، ان کے نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، یاد رکھو کہ یہ دنیا کی زندگی فانی ہے، اور تمہارا یہ لا الہ الا اللہ پڑھنا وہ کیا خوبصورت پیغام تھا حبیب شامی کا کہ یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون۔ اے لوگو تمہیں ہوا کیا ہے؟ تم اس راہ پر کیوں نہیں چلتے جو راستہ اللہ کے اس نبی نے دکھایا ہے، جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا، جو تمہارے سامنے کوئی اپنی دنیاوی منفعت نہیں رکھتا، بلکہ محض اللہ کی رضا کے لیے تمہیں پکارا جا رہا ہے۔ تو یہ آیہ کریمہ 74 نمبر جو ہے وہ فرما رہی ہے فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، وہ لوگ جو آخرت کے بدلے دنیا کو بیچ چکے، ان پر لازم ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں نکلیں، اور پھر جب وہ جہاد کے لیے نکلیں گے تو کوئی بھی صورت ان کو نقصان نہیں پہنچائے گی، ہر حال میں وہ فائدے میں رہیں گے۔ اگر ہم اللہ کے اس حکم کو سامنے رکھ کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اس بات کو یاد رکھتے کہ جس دن ملت اسلامیہ جہاد سے منہ چڑھائے گی اس وقت ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بنے گی، کیوں ہمیں یاد نہیں رہتا کہ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سب سے پیاری سنت یہ ہے کہ آخری سانس تک آپ میدان جہاد میں جا رہے ہیں۔ آج ہمیں یہ آیہ کریمہ پکار پکار کر اسی بات کی دعوت دے رہی ہے۔ ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے، سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں، ان کی حال کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ لوٹ کے آیت نمبر 75 پہ بات کرتے ہیں، اور یہ جو آیت نمبر 75 ہے نا صاحب، یہ بالکل ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے آج کے منظرنامے سے اسی انداز سے کلام ہے جس انداز سے کلام ہونے کا حق ہے۔ اور مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اللہ کی راہ میں مظلوموں کی آزادی کے لیے جنگ نہیں کرتے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، ڈیٹیل اس آیت پہ بات کریں گے، اور غزہ کو بھی اپنے ذہن میں رکھیے۔ درود پاک پیش کیجئے سرکار کی بارگاہ میں۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 71 سے لے کے 77 تک ناظرین گفتگو ہو رہی ہے، اور جو یوں کہہ لیجیے اس کا جو مرکز ہے بنیادی طور پہ وہ لفظ جہاد کے گرد گھومتا ہے، اور مسلمانوں کو یہ تلقین کی جا رہی ہے کہ وہ ہر حال میں جو جہاد کی تلوار ہے وہ اپنے ہاتھوں میں رکھیں، اور اپنے آپ کو ہمیشہ کفر کے خلاف مستعد بھی رکھیں اور مجتمع بھی رکھیں۔ اب ذرا آئیے آیت نمبر 75 پہ بات کرتے ہیں مفتی صاحب۔ اس پہ پہلے تو میں چاہتا ہوں ذرا عربک، آپ اس کے بعد پھر ترجمہ لوگوں کو سنا کر پھر اس پہ ذرا تفصیل پہ بات کریں، اور یہ بھی ساتھ ساتھ بتائیے گا تاکہ میں بیچ میں انٹرپٹ نہ کروں آپ کو، کہ کیا میں اس آیہ مبارکہ کو آج کے دور کے اعتبار سے بھی ریلیٹ کر کے دیکھوں، یا میں ماضی ہی کے پرسپیکٹیو میں اس کو دیکھوں؟ بتلائیے ذرا۔ جنید بھائی، یہ ہمارے ناظرین کو یاد رکھنا چاہیے، قرآن مجید ماضی کے لیے یا ایک زمانے کے لیے نہیں آیا، قرآن مجید پورے زمانوں کے لیے، پورے جہاں کے لیے آیا۔ ٹھیک ہے۔ بدر کے میدان سے جہاد کا آغاز ہوا ہے، اور جب یاجوج اور ماجوج بھی اللہ تعالیٰ تباہ فرما دے گا، اس کے بعد بھی حج باقی رہے گا اور جہاد باقی رہے گا۔ ٹھیک، یہ دونوں چیزیں قیامت کے ساتھ وابستہ ہیں۔ تا صبح قیامت قرآن مجید کی یہ آیات تمام زمانوں کے ساتھ ریلیٹ کی جائیں گی۔ ان میں کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے؟ فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد فی سبیل اللہ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کس کے لیے؟ من الرجال المستضعفین من الرجال، کمزور مردوں کے لیے، والنساء عورتوں کے لیے، والولدان اور بچوں کے لیے، کہ مرد بھی ہیں لیکن کمزور ہیں، ان کے پاس جواب دینے کے لیے کوئی شے نہیں ہے، جس طرح کہ ہمارے سامنے آج کی موجودہ مثال فلسطین ہے، کوئی جواب دینے کے لیے ان کے پاس طاقت نہیں ہے، مرد بھی کمزور ہیں، عورتیں بھی کمزور ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اللہ، اور ان کی کیفیت اس طرح ہے کہ ان کے جسموں کے اعضاء علیحدہ ہو چکے ہوئے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، یا اللہ ہمیں اس بستی سے نکال، اس کے رہنے والے ظالم ہیں، اللہ ربنا،
اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. یا اللہ کوئی حمایتی بھیج دے, کوئی مددگار بھیج دے. اللہ اس میں ہمارے سامنے کانسیپٹ کھول دیا جہاد کی فرضیت کا, مسلمانوں کی مظلومیت کو بیان کرنا چاہیے ان طاقت والے احباب کے سامنے جن کے پاس ہتھیار ہیں, جن کے پاس طاقت ہے, جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے ہمتیں دی. ان کو بتانا چاہیے دنیا میں کہاں کہاں مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا. اب اس صورتحال کو اگر ہم قرآن مجید کو سامنے رکھ کے بیان کریں گے تو یہ قرآن مجید کا وہ جذبہ ہے جو سوئے ہوئے کو بھی بیدار کر دیتا ہے, جو راہ حق سے پیچھے ہٹا ہوتا ہے. اس کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کہہ رہا اٹھ اٹھ مجاہد, مسلمان تیرا انتظار کر رہے ہیں, ہمیں اپنے احباب کو یہ بتانا پڑے گا کہ محمد بن قاسم ایک عورت کی آواز پہ اٹھ کے آئے تھے اور انہوں نے سارا سندھ فتح کر دیا تھا. کس کس زمانے میں ایک عورت نے آواز دی, ایک بچے نے آواز دی اور مسلمانوں نے کایا پلٹ کے رکھ دی. بالکل. طارق بن زیاد دیکھ لیں نا, 17 برس مطلب 18 برس, اور آپ یہ دیکھیے کہ 33 برس صلاح الدین ایوبی 33 برس کی عمر میں جو ہے پردہ کیا. اب آپ سوچئے, یعنی فلسطین فتح ہو چکا ہے. اور اس میں ہمارے لیے غور طلب بات پتہ کیا کہ مسلمان مجاہدین کے سپہ سالار شہید ہوتے تھے, ریٹائرڈ نہیں ہوتے تھے. بالکل ایسے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اٹھو, مردوں کے لیے جو کمزور ہیں, جو عورتیں کمزور ہیں, جو بچے ہیں, ان کے لیے اٹھ کے جہاد کرو. یہ مکہ پاک میں جو مطلب ایمان لانے والے تھے اور جو ہجرت نہیں کر پاتے تھے, یہ ان کے حوالے سے آیات نازل اتنی ان کے لیے, لیکن سارے زمانے کے مسلمانوں کے لیے. جو بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے آج کے بالکل آج کو اگر ہم یہ سمجھیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو آج کے لیے بھی اتارا ہے, اور اگر اس کے بعد بھی کوئی حالات ہیں تو اس کے لیے بھی اتارا ہو. بالکل ٹھیک. اور پھر تیسرا اس میں سب سے اہم شے ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس میں جو ہماری توجہ کروائی وہ یہ صرف دعاؤں پہ نہیں رہنا, بلکہ طاقت والے لوگوں کے پاس جانا ہے, ان کو کہنا ہے کہ اللہ نے تمہاری ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے, ہماری مدد کرو. اگر وہ مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے سر فخر سے بلند کر دے گا, انہیں دنیا میں بھی عزت ملے گی, آخرت میں بھی عزت ملے گی. اور اگر کسی نے طاقت کے باوجود مسلمانوں کی مدد نہ کی تو طاقتیں ختم ہو جانے. آپ یہ دیکھیے کہ اس میں خاص طور پہ جو اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا ان کمزوروں کی نمائندگی کرتے ہوئے کہ ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال لے جہاں کے لوگ ظالم ہیں. اب آپ یہ جملہ ذہن میں رکھیں, مکہ پاک کے مظلوم لوگ, اور آج جو غزہ سے مطلب آوازیں اٹھتی ہیں, یا رسول اللہ آپ کی امت نے ہمیں اکیلا چھوڑ دیا, یا رسول اللہ آپ کی امت نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا, یا رسول اللہ ہمارا کوئی مددگار بھیج دیں. بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ منظرنامہ قرآن جو ہے وہی بیان کر رہا ہے. اس میں ایک بات اور سمجھنے والی ہے, یہ جو کہا گیا نا کہ ربنا اخرجنا من هذه القرية, یا اللہ اس بستی سے نکال, تو نہ مکے والے مکہ چھوڑنا چاہتے تھے, نہ فلسطین والے فلسطین چھوڑنا چاہتے. یہاں سے ظلم سے روکنا مراد ہے کہ ان ظالموں کو روکا جائے تاکہ ہمارے اوپر ظلم کی کیفیت ختم ہو. وہ کہہ رہے ہیں کہ تم نکل جاؤ یہاں سے, ہمیں آزاد کر دو, ہم غزہ ہمیں دے دو, لیکن وطن کی محبت اتنی اہم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو یاد کر کے رویا کرتے تھے اور فرماتے تھے, اے مکہ اگر تیرے رہنے والے مجھے یہاں سے نہ جانے پہ مجبور کرتے میں کبھی نہ چھوڑ کے جاتا. اس لیے کہ وطن کی محبت اسلام اور دین کی محبت کے بعد سب سے آگے ہے. جب آزاد ہیں, جب وطن پاس ہے, تو آپ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں. نہیں, آگے فرما دیا نا کہ کسی کو اپنی بارگاہ سے ہمارا کارساز مقرر فرما دے اور کسی کو اپنی بارگاہ سے ہمارا مددگار بنا دے. مینز یہ کہ ہم یہی رہنا چاہتے ہیں, بالکل ہمارا مددگار بھیج دے. اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی اس لیے کہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ آ جائے یا اللہ تعالیٰ کا کوئی ایک سپاہی آ جائے جو اسلامی اور بشری لبادے میں ہو تو وہ کائنات کی تاریخ پلٹ سکتا ہے. اور یہ ہم نے بہت سارے جنگوں میں, بہت ساری جہادوں میں یہ دیکھا ہے, ایک بندے نے پورے جنگ کا نقشہ بدل کے رکھ دیا. 60 بندے 30 بندے 60 ہزار کے لشکر کو تباہ و برباد کر کے. سر دیکھیں نا, جنگ موتا کا واقعہ ہے نا, 3000 مسلمان تھے اور 2 لاکھ کے قریب جو سامنے آ گئی تھی. اور آپ دیکھیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلٹ دی. یہ بھروسہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ. اور پھر آپ اس کے اوپر بھی ہمارے ناظرین سننے والے حیران ہوں گے کہ حضرت خالد بن ولید 100 سے زائد جہاد میں شریک ہوئے, لیکن کیونکہ موت نہیں جہاد میں لکھی ہوئی تھی تو کوئی آپ کو کچھ کہہ نہیں سکا. ہر جہاد سے فتح یاب ہو گئے. اور یہ دنیا کی تاریخ کا ایک واحد لیڈر ہے جنہوں نے کبھی اپنا ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹایا, اور جب آگے بڑھے تو پھر فتح ہی فتح لیتے چلے. 100 سے اوپر زخم تھے, اور عالم یہ تھا کہ جسم کا کوئی حصہ جو ہے وہ 1 انچ سے زیادہ جو ہے وہ خالی نہ تھا کہ جہاں پر زخم کا نشان نہ. آج ہم اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ کوئی خالد بن ولید جیسا لیڈر عطا. اچھا, آج معاملہ الٹا ہو گیا نا. وہاں جہاد میں وہاں مجاہدین کا عالم یہ تھا کہ پورا جسم جو ہے وہ زخمی ہوتا تھا,
اور پھر بھی میدان جہاد میں. آج امت کا جسم جو ہے وہ زخمی ہے اور کوئی میدان جہاد میں نہیں ہے. کتنا بڑا فرق آ چکا ہے. اب آئیے ذرا جو اگلی آیت ہے، آیت نمبر 76، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت واضح دو قبیل بتلا دی ہیں. ذرا ان دونوں قبیلوں پہ بات کیجئے. دونوں قبیل کون سی ہیں؟ کیا خوبصورت انداز ہے قرآن حکیم کا. یہ کتاب انقلاب ہے اور اس کا ایک ایک حرف انسانی زندگی کو دائمی حیات سے روشناس کرانے والا ہے. اعلان یہ ہو رہا ہے، پروردگار عالمین فرماتے ہیں کہ الذین آمنوا، جن لوگوں نے دعویٰ کیا کہ ہم شمع رسالت کے پروانے ہیں، جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہم محمد کے دیوانے ہیں، جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم رسول اللہ کے صحابی ہیں، تو فرمایا کہ جو ایمان لائے یقاتلون فی سبیل اللہ، ان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کی خاطر ہر وقت اپنی جانیں لٹانے کے لیے بے چین ہیں، بے قرار ہیں. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اگر نمازی ہوں تو اسی لیے، غازی ہوں تو اسی لیے، میری زندگی کا مقصد اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. جب میں دنیا میں اس حال میں آیا کہ مجھے صاف کسی اور نے کیا، جب میں جانے لگا تو اس حال میں گیا کہ کوئی اور صاف کر رہا ہے. میں کیا لے کر آیا، کیا لے کر گیا؟ میرے لیے اس دنیا کی زندگی میں صرف اور صرف یہ ہے ایمان کا تحفظ، ایمان ہے اللہ کو راضی کرنا. تو فرمایا کہ جو مومن ہیں، جن لوگوں نے مومن ہونے کا دعویٰ کیا ہے، وہ اللہ کی راہ میں ہمیشہ یقاتلون، انہیں چین نہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ کائنات کے صفحے پر اگر ایک آدمی بھی اس حال میں اللہ کے حضور پہنچا اور اس نے کہا کہ اے اللہ مجھے تیرے دین کا پیغام کسی نے نہیں پہنچایا تھا، تو پوری ملت مجرم قرار پائے گی، پوری امت سے پوچھا جائے گا. اس لیے دنیا کے اندر ایمان والوں کے لیے تو یہ کچھ تھا ہی نہیں جو آج 57 ملکوں کے اندر مسلمان قابض ہو کر اور کائنات کے اگر دولت کے 4 حصے کریں، ایک حصہ غیر مسلموں کے پاس ہے، 3 حصے اللہ نے مسلمانوں کو عطا کر رکھے ہیں. ان تمام تر باتوں کے باوجود اگر آج ان کی یہ کیفیت ہے کہ انہوں نے ایمان اور کفر کے درمیان جو ایک امتیاز یہ آیہ کریمہ عطا کر رہی ہے اس کو سامنے نہیں رکھا، تو پھر وہ اپنے انجام کی فکر کریں. ارشاد ہوتا ہے کہ جو مومن ہیں وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو کافر ہیں ان کا کام ہے شیطانی قوتوں کو پروان چڑھانا. جی، ان کے لیے جنگ کرتے ہیں، ان کے ساتھ ان کو لڑنا ہے. کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں تک لازم قرار دیا کہ من رعا منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ. اے ایمان والو، تم پر لازم ہے کہ جب بھی تمہارے سامنے کوئی غیر شرعی کام آئے اس کو طاقت سے روک دو. طاقت سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں اس کو برا جانو. اور فرمایا کہ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. اس سے اگلا درجہ دیوس ہونے کا ہے، بے غیرت ہونے کا ہے. وہ مسلمان کیا کہلائے گا؟ فرمایا کہ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ. اے ایمان والو، شیطان کے دوستوں کو، شیطان کے ساتھیوں کو دنیا سے ختم کرو، ان کے مقابلے میں پوری قوت کے ساتھ آؤ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اس آیہ مبارکہ کے ذریعے ایک گارنٹی دی کہ اِنَّ کَیْدَ الشَّیطَانِ کَانَ ضَعِیفًا. شیطانی مکر مضبوط نہیں ہے، کمزور ہے. ٹھیک ہے، لیکن آج جو صورتحال کلمہ پڑھنے والوں نے اپنے اوپر طاری کر رکھی ہے، اس میں ہر دنیا میں قدم رکھنے والا مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ میں کمزور ہوں، دشمن مضبوط ہے. جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اِنَّ کَیْدَ الشَّیطَانِ کَانَ ضَعِیفًا. آخر کیا جذبہ تھا کہ ہر ایک صحابی اللہ کے نبی کا ساتھ دینے والا سب سے بڑی تمنا یہ رکھتا تھا کہ میں اللہ کی راہ میں سر کٹاؤں. اور جب ظاہری طور پر اس کا سر کٹتا تھا تو زبان پر نعرہ ہوتا تھا فزت برب کعبہ، رب کعبہ کی قسم میں نے مراد پا لی، میں کامیاب ہو گیا. یہ نعرہ ان کی زبانوں پر ہوتا تھا جبکہ بظاہر لگتا تھا کہ وہ اس دنیا سے جا رہے ہیں. تو قرآن حکیم تو حقائق کو ہمارے سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ایک حد فاصل دے رہا ہے کہ اپنے آپ
سوچو کس لائن میں کھڑے ہو، تمہارا شمار کن لوگوں میں ہے، ایمانداروں میں یا کافروں میں؟ یعنی اللہ کے لیے لڑنے والوں میں ہے یا شیطان کی خاطر شیطانی ہوس میں مبتلا ہو کر زندہ رہنا ہے؟ تو اعلان کر دیا کہ اے جو لوگ مومن ہیں وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہتے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، جہاد کرتے رہیں گے۔ یقاتلون فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع جو ہے وہ حال اور مستقبل دونوں کو محیط ہے، یعنی یہ کبھی نہیں ہے کہ اے مسلمانوں صرف جب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ کائنات کے ذرے ذرے پر، کائنات کے چپے چپے پر، اگر مسلمان فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں آج دشمن بھی اقرار کر رہا ہے کہ ایک عمر اور ہوتا، اور اس وقت حالت کیا تھی کہ وہ لوگ جو ظلم کی چکی میں پس رہے تھے عمر رضی اللہ عنہ کو خود دعوت دے رہے تھے کہ آپ یہاں فوجیں بھیجیں، ہمیں اس ظالموں سے نجات دلائیں، اور آج ہم کلمہ پڑھتے ہوئے اور دنیا کی آبادی کا تیسرا حصہ ہونے کے باوجود، اتنے وسائل کی کثرت کے باوجود، روہنگیا میں، بوسنیا میں، کشمیر میں، فلسطین میں ذلتوں پر ذلتیں برداشت کیے جا رہے ہیں، اور کوئی ایک غیرت مند انسان اس امت مسلمہ میں کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں کہ میرے بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میری عورتیں کس حال سے گزر رہی ہیں، میرے اوپر کیا قیامتیں ڈھائی جا رہی ہیں۔ کیا آپ کو اللہ نے یہ وسائل اس لیے عطا کیے ہیں کہ اسے شیطانی قوتوں کے لیے اعلی کار بن کر رات دن یہ سوچو کہ میرا محل کتنا بڑا ہے، میں نے کتنا مال و زر جمع کر لیا ہے، میں نے اپنے قبیلے کو کتنا بڑا بنا لیا ہے؟ ارے میاں خالی ہاتھ آئے تھے، مہیا گو کہ سب سامان ملکی اور مالی تھے، سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ این اللکاسرۃ الجبابرۃ العلا کنز الکنوز فما بقینا ولا بکھو، نگاہ ڈالو کیسر و کسریٰ جنہوں نے خزانے جمع کیے، آج نہ ان کے خزانے موجود ہیں، نہ ان کا اپنا نام و نشان موجود ہے۔ تو اہل ایمان کو قرآن تو پکار کر، لیکن جس امت نے قرآن کو شاندار غلافوں میں لپیٹ کر، خوشبو میں بسا کر اونچا رکھ دیا ہو کہ اس کو اس وقت اتاریں گے جب کوئی مر جائے گا اس کو ثواب پہنچائیں گے۔ ارے قرآن انقلابی کتاب ہے، تمہیں زندگی عطا کرنے کے لیے آیا ہے، اور ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، جو اس قرآن کے پاس رہنمائی کا مضبوط اور پائیدار نظام ہے وہ اس کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ وہ قرآن اس آیہ کریمہ کے ذریعے پکار کر ملت اسلامیہ کے ایک فرد کو کہہ رہا ہے، ایک فرد کو پکار رہا ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی راہ کے لیے شیطان کے دوستوں کے ساتھ برسر پیکار ہونا ہے۔ اچھا، یہ اتنی براڈر کینوس پہ آیت مجھے نظر آتی ہے، وہ دیکھیں نا کہ وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں کہ کرگس کا جہاں اور شاہی کا جہاں اور۔ اب بات یہ جو کرگس کا جہاں اور ہے، مطلب ہم نے اپنے آپ کو بنیادی طور پہ یوں سمجھ لیجئے کہ گدھ کی مانند بنا دیا ہے۔ ہمیں شاہین بننا چاہیے تھا، ہمیں بنیادی طور پہ لیڈ کرنا چاہیے تھا۔ اگر آپ اس آیت کو تھوڑا سا اور کھولیں آپ تو یہ دیکھیں کہ شیطان اس وقت پوری دنیا میں جو اپنے ہرکاروں کے ذریعے سے جال بچھائے ہوئے ہیں، ہمیں تو نظریاتی طور پہ سرحدی حوالوں سے، ہر حوالوں سے جو ہے مطلب اس سے فائٹ ہمیں قرآن نے بتایا کہ عدو مبین، بار بار قرآن اس کو ان الشیطان لکم عدو مبین، تمہارا کھلا دشمن ہے، لیکن آج وہ دشمن ہم پر اتنا غالب آ چکا ہے کہ میں دنیا میں قدم رکھتا ہوں اور اس کے بعد مجھے وہ ماحول ملتا ہے کہ میں نے ان دنیا کی لذتوں کو کس طرح اپنے لیے جمع کرنا ہے۔ اللہ کی راہ، اللہ کے حضور حاضر ہونے کا تصور، آخرت کی دائمی اور ابدی نعمتیں، حیات جاویدانی، ان تمام تر باتوں سے میری آنکھیں بند ہیں، اور جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ قاتل اولیاء شیطان کے سرپرستوں کے ساتھ لڑو، ان قید الشیطان کان ضعیفا۔ مرد مومن جب بھی میدان میں اس نقطہ نظر سے آیا، آخر محمود غزنوی بھی تو آیا تھا سر، بات دیکھیں، محمود غزنوی کو بھی کہا گیا کہ سونا جتنا چاہو تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں، تو ان کا جواب یہ تھا کہ مسلمان بت شکن ہے، بت فروش نہیں۔ بالکل۔ اب ذرا آخر میں جو کہ پروفیسر صاحب بات کر رہے ہیں، آئیے ذرا آیت نمبر 77 کی جانب، اور یہ جو اگین جو منافقین کا ایک خاص طور پہ ان کی جو اپروچ ہے اس کو ایڈریس اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔
مجھے کہنے دیجئے جملہ سوال میں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج یہ اپروچ مسلمانوں کے اندر بھی پینیٹریٹ کر گئی ہے کہ وہ جو میٹھا میٹھا اسلام ہے نا، سافٹ اسلام، اسموتھ اسلام، آرام دہ اسلام، اے سی والا اسلام، پنکھوں والا اسلام، ٹھنڈے ٹھنڈے شربت والا اسلام ہے نا، حلووں والا اسلام ہے نا، میٹھے والا اسلام کہ جی نماز ادا کرو، زکوٰۃ دو، روزے رکھو، وہ بھی اپنے مطلب کے رکھو، اور بس اللہ اللہ کرو، یہ اسلام ہے۔ تو ذرا آیت نمبر 77 پہ کلام کیجئے کہ یہ تو بالکل ایسا لگ رہا ہے وہی اگین کہ آج کا نقشہ ہے۔ جنید بھائی، کفر کو ہماری نمازوں سے کوئی خطرہ نہیں، ہاں، روزوں سے نہیں خطرہ، واہ، ان کو ہماری آئیڈیالوجی سے خطرہ ہے، یہی ساری بات۔ اور ہم اس کیفیت میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم کہتے ہیں بس نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو تو اسلام پورا ہو گیا۔ اسلام نظام چاہتا ہے، اسلام کو غالب کیا جائے، اقامت دین چاہتا ہے، اسلام یہ چاہتا ہے کہ مجھے دنیا کے سامنے لے کے آؤ، مجھے پریزنٹ کرو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میرے اندر اللہ نے کتنی طاقت رکھی ہوئی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ تھا تو ادھر کے لیے، لیکن آج اس ہے منافقین کے لیے، لیکن آج اس میں بڑے بڑے مسلمان سپوت نظر آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ جب ہم نے کہا کہ ابھی آپ نماز پڑھیں، ابھی جہاد فرض نہیں ہوا، تو جب جہاد فرض کر دیا تو اس وقت کیا ہوا؟ فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ، فرمایا یہ جہاد سے اس طرح ڈرنے لگ گئے، کافروں سے اس طرح ڈرنے لگ گئے جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق تھا۔ معاذ اللہ۔ اور جنہوں نے یہ ذمہ داری اٹھانی تھی انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جہاد حل نہیں ہے۔ تو جب آپ بتائیں جن کی ذمہ داری تھی کہ جنہوں نے کرنے جہاد تھا انہوں نے کہا جہاد حل نہیں ہے، تو پھر کدھر گئی بات؟ اسی لیے تو امت مسلمہ ذلت و رسوائی کی طرف چلی گئی کہ جنہوں نے یہ ذمہ داری کا اپنے اوپر کندھوں پہ اٹھایا تھا ذمہ کہ ہم جہاد کریں گے، وہ پیچھے ہٹ گئے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قریب، وہ کہنے لگے یا اللہ تھوڑا اور مؤخر کر دینا، ہم اور زندہ رہ لیں۔ اس آیت سے ساتھ ہی اللہ نے جواب دیا، اینما کنتم، تم کہیں بھی چلے جاؤ، فی بروج مشیدہ، اور بڑے بڑے ستونوں کے اندر بھی، بڑی بڑی عمارتوں کے اندر بھی چھپ جاؤ، موت تمہیں آ جائے گی۔ اگر تم جہاد نہیں کرتے تو تم یہ سمجھتے ہو کہ تم مرو گے نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا موت کا وقت مقرر ہے، اگر تم جہاد کے نہ بھی نکلے پھر بھی موت تمہیں آ کے ٹھیک ہے۔ اس لیے دلیروں کی طرح مرنا چاہیے، مجاہدین کی طرح مرنا چاہیے، تاکہ انسان فخر کے ساتھ زندہ رہ سکے اور دنیا سے جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا جب مجاہد میدان جہاد میں آئے گا تو اس کا انداز ہی نرالا ہوگا، ایک ہاتھ میں تلوار کا دستہ ہوگا اور اس کا کنارہ جو ہے کندھے پہ رکھا ہوا، فخر سے یہ چل رہا ہوگا، اور جب راستے اپنی قبر سے نکل کے حشر کے میدان کی طرف آئے گا تو راستے میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے، تو اس مجاہد کو دیکھ کر عذرائے شفقت استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اللہ، اور فرمائیں گے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مجاہد شیر آ۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کس لیے بتایا ہے؟ اس لیے کہ مجاہد تیری بڑی شان ہے، نکل اپنے حجرے سے باہر، نکل اپنے گھر سے باہر اور مسلمانوں کی آواز سن کہ تجھے پکارا جا رہا ہے۔ اچھا، اس مینٹیلٹی کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا نا کہ جو دنیا کا مفاد ہے بہت تھوڑا سا ہے، بالکل تھوڑا سا، اصل تو معاملہ آخرت کا ہے جو بہت بڑا ہے۔ اس کی مثال دے کے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا نا جنید بھائی، اگر اس مثال کو سامنے رکھے تو مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا ساری دنیا ایک طرف اور آخرت ایک طرف کا موازنہ یہ ہے کہ ساری دنیا ایک قطرہ ہے پانی کا اور آخرت سمندر ہے، بلکہ ہاں اسی طرح آپ نے اپنے انگشت مبارک ہے نا کہ یہ جو آیا ہے یہ بس یہی دنیا ہے۔ ہاں، لیکن یہ بھی جو مثال ہے یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے نا، آخرت کی زندگی کا اس کے ساتھ موازنہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ ختم ہو جانی اور وہ ختم ہی نہیں ہونی۔ تو وہاں جو عزت وقار انسان کو چاہیے اس کے لیے ضروری ہے کہ آج دلیری کا مظاہرہ کرے۔ اور پھر فرمایا والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا، جو آیا نا جہاد کر کے اور جو اللہ تعالیٰ کے راہ میں لڑ کے آیا، فرمایا ایک رائی کے برابر بھی ہم اس کے حساب و کتاب میں کمی نہیں کریں گے اور اتنا دیں گے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ اس میں ایک توجہ کروانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں۔ ایک فلور جو ہوتا ہے نا مکان کا، اس کے اوپر دوسرا فلور ہے اور ان کے درمیان میں فاصلہ 14 فٹ 15 فٹ یا 16 فٹ کا ہوتا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قیامت والے دن جنتوں میں جو ایک درجہ اوپر ہوگا وہ اتنا اوپر ہوگا جتنا تم اوپر ایسے کھڑے ہو کے ستاروں کو دیکھتے ہو، اللہ، ایک درجہ اتنا ہوگا۔ تو مجاہدین بلند و بالا درجوں پہ جو ہوں گے تو ان کے مقام و مرتبے کیا ہوں گے؟ اللہ، یہ قوم کے بچے کو سمجھانا چاہیے اور ان لوگوں کو سمجھانا چاہیے جن کی یہ ذمہ داری ہے، جنہوں نے عہد و پیمان کیا کہ ہم مسلمانوں کے خون کی حفاظت کریں گے، وہ کریں، پوری دنیا میں مسلمان ان کے منتظر۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ آپ دونوں احباب کا، آپ تشریف لائے، بڑی کمال گفتگو رہی صاحب۔ بس اللہ کرے صاحب کی بات سمجھ آ جائے۔
ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم نے سب کچھ طاغوت کے ہاتھ میں دے دیا ہے، سب کچھ طاغوت کے ہاتھ میں دے دیا ہے. اپنی سورینٹی کو ہم نے کمپرومائز کر لیا ہے، ہم نے اپنے نظریات کو کمپرومائز کر لیا ہے، ہم نے اپنی فکر کو کمپرومائز کر لیا ہے، ہم نے سب کچھ کمپرومائز کر لیا. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عقل و شعور عطا کرے کہ سکسیس جسے آپ کہتے ہیں نا کہ سکسیس سٹوری، وہ مسلمانوں کی لکھی اس وقت جاتی ہے جب وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق چلتے ہیں، وہ نسب برباد ہو جاتا ہے. کتاب الشفا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب عمل کیا ہے وہ آپ کو بتلاتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کلمات سبحان ربی وبحمدہ سبحان ربی وبحمدہ بہت مقبول ہیں، ان کو کثرت سے پڑھا کرو. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے کرو. جیسے آغاز ہو رہا ہے نا دن کا، تو صدقہ دینے سے کرو. جس دن کا آغاز صدقہ دینے سے کرو گے اس دن آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی انشاءاللہ. روزنامہ 92 نیوز میں مضمون ضرور پڑھیے گا. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوات کا ایک اجمالی جو ہے وہ جائزہ اس میں موجود ہے. ایکس پہ ہمیں فالو کر لیجئے، فیس بک پیج کو لائک کر کے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے. آئیے ذرا مل کے نعرہ، لیکن اس سے پہلے تجدید عہد وفا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا، امت مسلمہ کا، خاص طور پر غزہ کے رہنے والوں فلسطینیوں کا حامی و ناصر. آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.